الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور موضوع پچھلے جمعہ کے موضوع ہی کا تسلسل ہے، جس میں نے آپ کے سامنے یہود و نصارہ کی دوستی سے اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح سے منع کیا گیا ہے، اس مضمون کو بنیاد بناتے ہوئے موجودہ حالات کے پس منظر کے طور پر چند بنیادی گزارشات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ دور کے جو یہود و نصارہ ہیں یا ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ نے عالم اسلام کے خلاف جو محاذ کھول رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر امت مسلمہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان سارے پہلوؤں کو کہ جن بنیادوں پر موجودہ کہہ لیں کہ موجودہ دور کے عالم کفر کے نمائندہ افراد یا سربراہ بڑے عالم کفر کے افراد موجودہ دور میں کن بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں اور عالم اسلام اور مسلمان امت کے زوال پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ ان کے بالکل خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس میں کسی بھی سطح پر وہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ہوتا ہے کہ رحم دلی کا جذبہ یا انسانیت کا جذبہ، اس سے کوسوں دور ظلم کے پہاڑ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید خاص طور پر جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی اقوام ہیں اور ان میں سر فہرست جو یہودی ہیں، جدید دور میں یہ خاص بنیاد پرست یہودی ہیں جنہوں نے جس تحریک کو اس وقت اور زوروں سے چلا رکھا ہے وہ صہیونی تحریک ہے، اور اس پس منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ صہیونی تحریک جس کا آغاز آپ یوں سمجھیں کہ
18ویں 19ویں صدی بلکہ 19ویں صدی کے بالکل اوائل میں جس کو کافی مضبوط کر لیا گیا تھا، اپنے پہلے ہدف کے طور پر ایک ایسی ریاست قائم کر چکے ہیں جس کو وہ اپنی موعودہ ریاست جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ سیہون کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی کہ اس سیہون پہاڑ کی طرف اپنے نسبت کرتے ہیں کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے گرد و نواح میں حکومتی انتظام انصرام جو ہے وہ سنبھالا کرتے تھے، اور حکومتی شان و شوکت کے ساتھ سمجھے کہ دارالحکومت کی حیثیت سے ان علاقوں میں جب وہ رہا کرتے تھے بنی اسرائیل، تو ابتدائی حیثیت سے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب پیغمبروں کی حکومت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو گو کے افراد جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، انبیاء کی اولادوں ہی میں سے تھے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت اس وقت کوئی غیر اسلامی حکومت نہیں تھی۔ انبیاء کیا اپنی حکومت قائم کریں گے؟ یعنی کبھی کسی نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے رب مانو، مجھے الہ مانو؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، یا ان کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر آگے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی بننے کی دعوت لے کر تو نہیں آئے تھے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی یا نصرانی بننے کی دعوت لے کر آئے تھے، بنیادی دعوت تو اسلام ہی کی دعوت تھی۔ لہٰذا اسلام کی دعوت سے بنی اسرائیل بار بار منحرف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بے شمار واقعات ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ان کو معاف کیا جاتا تھا، ان پر انعام و اکرام کیے جاتے تھے، مگر پھر جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، بعض عذاب سے جو ہے وہ دوچار کیے جاتے تھے۔ جا بجا جو ہے وہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر تو متعدد دفعہ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نازل کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو ہم نے تم پر انعام کی تھی، وہ نعمتیں بے شمار نعمتیں، مگر نعمتوں کے باوجود کیا یہ نافرمانی سے باز آتے تھے؟ نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے، لہٰذا آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جو انبیاء کی تعلیمات کے صحیح، سچے اور صالح پیروکار ہوتے تھے، دیگر جو ہے وہ انہی میں سے انہی کو اپنا دشمن بنا لیتے تھے اور انہی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیتے تھے، اور پھر انبیاء کو ہی قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے، بغیر کسی جو ہے وہ جرم کے انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ ہو جایا کرتے۔ تو بہرحال موجودہ دور کے اندر اس بنیادی اپنی عظمت رفتہ کے دور کو بنیاد بناتے ہوئے دعوے دار تو اس چیز کے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ موجودہ علاقے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ ان کے اندر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پہلے مرحلے کے طور پر میں یہ بات واضح کر چکا ہوں، آپ ساری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہے کہ 1948 تک وہ پہلا ہدف جو ہے وہ گو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مگر وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست کو تو چاہے ناجائز طریقے سے قائم تو کر چکے ہیں، پہلا ہدف تو وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب اگلے ہدف کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ موجودہ دور کے اندر یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ انسانیت کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ عالم انسانیت کے اندر جو ہے وہ ظلم کا کوئی پہلو ہے کہ جس کی تشبیہ دی جائے وہ کم ہے کہ جو وہ روا نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اقدامات وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اسرائیل
کے قیام کے بعد اب وہ گریٹر اسرائیل جس کا نام لیا جاتا ہے اس کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر اسرائیل کی ریاست کا وہ یہ پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ ناجائز طور پر بہت کم آبادی کے باوجود جو ہے وہ پہلے 50%، 55% اور پھر جو ہے وہ 75% رقبے پر جو ہے وہ جارحانہ اقدامات کرتے ہوئے قابض ہو چکے ہیں. پہلے ہی فلسطین کے 75% رقبے پر وہ قابض ہو چکے ہیں، اور بقیہ جو 20-25% حصہ جس میں کسی قدر مسلمان اکثریت ہے، جس کو پورے فلسطین سے دھکیل کر غزہ کی پٹی اور اس سے منسلک جو ہے وہ محدود سی 41 کلومیٹر کی پٹی کے علاقے میں جو ہے وہ مسدود کر دیا ہے انہوں نے. ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جارحیت جو جاری ہے اس وقت بھی، جنگ جو جاری ہے اس وقت بھی، وہ اسی لیے ہے کہ ابتدائی طور پر اسی خطہ زمین سے ہر صورت میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا. اور اس سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ بات بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، چاہے وہ ادیان جس بھی حیثیت میں ہیں یا مذاہب جس بھی حیثیت میں ہیں، سب کے نزدیک یہ مقدس مقامات ہے. تو لہٰذا ایک ایسا تصور قائم کیا جائے کہ سب کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے سب کو جو ہے وہ مجموعی طور پر، اشتراکی طور پر، متفقہ طور پر وہاں پر شمولیت دی جائے. یونائٹڈ نیشن کی جو ہے وہ جتنی بھی کہہ لیں کہ قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، وہ اس تقدس کو تسلیم کرتے ہوئے سب کا حق جو ہے وہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ اس حق کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کسی بھی اور کا حق جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالخصوص مسلمانوں کا حق تو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا جارحیت جاری ہے، اور اس جارحیت میں ہو کیا رہا ہے کہ فلسطین کے اکثر رقبے تو وہ قابض ہیں، مزید رقبوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جب وہ اس مرحلے سے نکل جائیں گے تو انہی کے اپنے جو بڑے بڑے صہیونی لیڈر یا ان کے پیروکار یا ان کے ماننے والے جو انہوں نے کتابیں لکھی، بائیڈن ایک بڑا نام ہے ان کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اپنی سلطنت کے جو دوبارہ جو ہے وہ حاصل کریں، اور وہ اس کا دائرہ کار اور حدود اربع یا جغرافیہ جو بیان کر رہا ہے وہ اس میں لکھ رہا ہے کہ مصر میں دریائے نیل تک کا علاقہ، سارے کا سارا لبنان اس میں شامل ہے، سارے کا سارا شام اس میں شامل ہے، اور جو ہے وہ تقریباً ملحقہ جو ابتدائی ترکی کے علاقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر جو ہے وہ عراق سارے کا سارا شامل ہے، اور ایران کی حدود تک کے جو ہے وہ علاقے شامل ہیں، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ حدود حرم میں مدینہ منورہ تک کے علاقے، یہ سارے علاقے جب وہ جغرافیے کے طور پر جو ہے وہ سارے جغرافیے کو جو ہے وہ جب شامل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو جو نقشہ حدود جو بنتی ہیں وہ اس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں. تو اب کیا اس میں کوئی غلط فہمی باقی رہ جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ آج فلسطین کے سارے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی عملیت میں وہ لے لیتے ہیں، تو کیا وہ آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا وہ مصر میں دریائے نیل کی حدوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ وہ دریائے نیل اور اس کے گرد مصر کی وہ قدیم فرعونی ریاست، وہ بظاہر نام تو نہیں لیتے ہیں، مگر کیا وہ اپنے وارث کی حیثیت سے ان علاقوں کو اپنا علاقہ نہیں قرار دے رہے ہیں، ان کے اپنے آپ کو جو ہے وہ وارث قرار نہیں دے رہے ہیں؟ اسی طرح سے وہ کیا مدینہ منورہ کہ جس کے اندر خیبر کے یہودیوں کے قلعے موجود تھے، اور وہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہی تھا نا کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ آئے تو اسی غرض سے نا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبی آخر الزمان ہیں،
وہ نبی آخر الزمان ہی کی بعثت کے انتظار میں ہی تو یہاں آئے تھے. وہاں حدود شام سے، روما کی سلطنت سے، بیت المقدس کے علاقوں سے، بنی اسرائیل کے بہت سے افراد ان علاقوں میں منتقل تو اسی نیت سے ہوئے تھے نا. جب اس علاقے میں منتقل ہوئے اور وہ نشانیاں ساری دیکھ لی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، آپ نبی آخر الزمان تھے، آپ خاتم النبیین تھے، جب وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تو اسی احتساب کے اندر، اسی جو ہے وہ تعصب کے اندر کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے جا کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، تو اسی حسد میں، اسی بغض میں، اسی اناد میں آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے اپنی کہہ لیں کہ اس شکست کو جو مدینہ منورہ سے نکالے جانے کی صورت میں، خیبر سے نکالے جانے کی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے بھگتی ہے، وہ آج تک اس کو نہیں بھولتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان سارے علاقوں کے، جن علاقوں کی طرف کسی نہ کسی حیثیت میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا نبی یا رسول جو کہ اللہ کے نبی تھے اور جو اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، جنہوں نے اس علاقوں میں، سرزمینوں میں اسلام کی دعوت، اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اقدامات کیے تھے، کیا وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، کیا اپنے وہ خاص جو ہے وہ ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان سب کو کھینچ کھانچ کر کیا اپنے ایجنڈے میں اعتراضی طور پر شامل نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ کر رہے ہیں، زبردستی وہ کر رہے ہیں. جب وہ کر رہے ہیں تو پھر امت مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ متفقہ ہو کر اقدامات کریں. اسی لیے قرآن مجید کے اندر جا بجا پر پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 رکھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہاں پر ہی یہ سورہ نساء کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی کافروں کو جو ہے وہ اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ. یقیناً جب الکفر ملت واحدہ کے اصول کے تحت عالم اسلام کے خلاف متحد ہو جاتا ہے یا ہے تو پھر اس کا علاج واحد ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی فرقہ واریت، ہر طرح کی مسلک پرستی، ہر طرح کی جو ہے وہ نا اتفاقی سے بالا تر ہو کر، ہر طرح کی ملکی اور قومی جو ہے مفادات سے بالا تر ہو کر اتفاق کے بین المسلمین کے اس جھنڈے کو دوبارہ جو ہے وہ سر بلند کر دیں جو خلافت اسلامیہ کے ضمن میں جو ہے وہ ماضی میں بھی شاندار طور پر قائم رہا ہے اور اب بھی شاندار طور پر اگر قائم ہو جائے تو یہی ان کا علاج ہو سکتا ہے، وگرنہ ایمان والوں کو ظلم کی یہ چکیاں پیس نہیں پڑے گی، اس سے پھر نجات ممکن نہیں ہو سکے. تو ان سے نجات جو ہے وہ امت مسلمہ کو اپنی فکر کرنے میں، اپنے اتحاد کو دوبارہ بحال کرنے میں، رونے دھونے کی بجائے صرف جو ہے وہ باتیں کرنے کی بجائے جو ہے وہ عملی اقدامات کرنے میں ہے. اور عملی اقدامات جو ہے وہ ہر کوئی اپنی انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر کر سکتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، اور جس کے اندر ہمت ہے وہ اپنی جان کی قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار رہے، تاکہ بوقت ضرورت جب رب کے حضور پیش ہوں تو کم از کم اس اعتبار سے کہ رب کے حضور کہ تیرے ایمان والوں پر ظلم ہو رہا تھا تو میں کسی بھی سطح پر خاموش نہیں تھا، میرا کوئی بھی ارادہ، میرا کوئی بھی اقدام، میرا کوئی بھی طرز عمل، چاہے وہ دامے درمے سکھنے قدمے جس طرح سے بھی وہ پہلو ہو، میرا ان کی حمایت میں تھا، اور میں اسی حالت سے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا